الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال تعالی فی آیۃ اخری: ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی کے لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین اور ایک مستقل تہذیب کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سعادت، خیر، برکت اور بڑے اللہ کے کرم کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے، اس روئے زمین پر اس دن سے زیادہ بہتر دن کوئی نہیں، اور جب سے زمین پر سورج نکل رہا ہے اس دن سے زیادہ سعید اور نیک اور بھلائی والا دن کوئی نہیں. جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ پوری انسانیت کی سعادت کا دن تھا. اللہ نے اپنے محبوب اور سارے نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید المرسلین حضرت محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ترتیب کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اخیر میں مبعوث فرمایا. آج سے پہلے بے شمار دنیا میں نبی آتے رہے اور اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت کی محنت کرتے رہے. ان کے نتائج بعض مرتبہ ثمر آور رہے، نتائج نکلے، اور بعض مرتبہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنتوں کے نتائج نہیں نکلے. اللہ رب العزت نے پھر ان قوموں کو ہلاک کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبی رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عذاب کو نہیں بھیجا گیا. پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عذاب بھی آیا، اور جنہوں نے مانا وہ تو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے، ان پر عذاب آیا. دنیا خراب، آخرت خراب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بہت بڑی کامیابی کی دعوت دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی عرب کے قبائل میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کے جس خطے کا انتخاب کیا گیا وہ پوری دنیا کا سینٹرل مرکز تھا اور قلب تھا پوری دنیا کا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے انتظامات ہزاروں سال پہلے سے کیے گئے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مکے کو بسایا اور آباد کیا گیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر ٹھہرایا گیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ اور مکہ کی سرزمین اور وہاں کے بسنے والوں اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں فرمائی، اور پھر اللہ کا گھر کعبہ تعمیر ہوا، اور وہاں پر بہت ساری چیزیں جو اللہ کے عشق و محبت میں والہانہ کیفیت کی وجہ سے سرزد ہوئے اور رونما ہوئے، اللہ نے ان کو قبولیت سے نواز دیا، اور قیامت تک اس کی نقل و ادا کو اپنی محبوبیت اور اپنی محبت کے پانے کا ذریعہ قرار دے دیا. تو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے نبیوں کے سلسلے کے اخیر میں مبعوث فرمایا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے لیے خیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بھی جو دی گئی وہ امت خیر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب بھی خیر، دین بھی خیر، نبی بھی خیر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نبی بنایا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آتے رہے وہ قوموں کے لیے آتے رہے، علاقوں کے لیے آتے رہے، اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے لیے آتے رہے، ایک مختصر اور مخصوص مدت کے لیے آتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری دنیا کے لیے آئے، سارے انسانوں کے لیے آئے، اور قیامت تک کے لیے آئے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو کون و مکان کی حد بندیوں سے بلند کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاق کی وسعتوں عطا کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلندی عطا کی گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ ایک جزء لا ينفق بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی الطاف عنایات کیے، اپنا محبوب ترین بندہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک جتنے بھی حالات ہیں ان میں عجیب و غریب اللہ کی مہربانیاں شامل ہے، اور اللہ کا فضل و کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اس کو شامل کیا گیا۔ اور اس میں بظاہر بادی النظر میں دیکھنے والوں کے لیے سمجھنے کی چیزیں ہیں، جو بظاہر ظاہری نظر رکھتے ہیں ان کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، جو گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں ان کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی عجیب و غریب قدرت ہے، اسے اللہ کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے، باپ کا انتقال ہو گیا جب آپ اپنے ماں کے رحم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں آئے تو یتیم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے میں حکمتیں کیا تھی اس کو بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ آپ یتیموں کے لیے ایک پناہ گاہ بنیں گے، اور وہی آدمی یتیموں کے درد کو سمجھ سکتا ہے جس نے یتیمی کے داغ کو برداشت کیا ہو، جو باپ کے سائے شفقت و سائے عاطفت سے محروم رہا ہو، جس نے باپ کی انگلی کو بچپن میں پکڑ کر چلنا نہ جانا ہو، جس نے باپ کے سینے سے چمٹ کر کبھی آنسو نہ بہائے ہوں، جس نے کبھی باپ کے بغلوں میں ہاتھ نہ ڈالے ہوں، جو کبھی باپ کے کاندھے پر چڑھا نہ ہو، وہ جانتا کہ باپ کی محرومی کیا ہوتی ہے اور باپ سے دوری اور مہجوری کیا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے سر سے یہ سایہ اٹھایا گیا، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سایہ کو اس لیے اٹھایا کہ آپ کے دلوں میں غریبوں کا، یتیموں کا درد پیدا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ملجا، یتیموں کے ماوا، غریبوں کے مولا، غریبوں کے آقا بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ درد اور وہ کسک اور وہ بے چینی اور بے قراری جو ایک باپ سے محروم انسان کے مقدر میں ہوتی ہے، اس کو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ کیا رویہ اور کیا سلوک ہوتا تھا۔ جب آپ بغیر باپ کے بچے کو دیکھتے تو آپ تڑپ جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک زمین پر گویا پکڑ لیا کرتی تھی، اور آپ جب تک اس یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں پھیر لیتے، اس یتیم کے ساتھ محبت نہیں کر لیتے، اس یتیم سے اس کا مزاج نہیں پوچھ لیتے، آپ کے قدم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے یتیموں کے ساتھ مہربانی کے درس بہت دیے ہوں گے، لیکن عملی درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یتیموں کے باب میں
جو دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے ان کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا، ان کے وارث ان کے مال کو کھا جایا کرتے تھے، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، یتیموں کا غم پر کوئی زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یتیم کو اس کے حقوق دیے گئے، یتیم کے ساتھ پیار کا درس دیا گیا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، کسی بات پر رونا نہیں آتا، میرا دل بڑا سخت ہے، کسی بات پر رونا نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے حکیم تھے، جو حکمت والا نسخہ تجویز فرمایا، وہ کیا تھا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ یتیم کے دل پر ہاتھ پھیر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا جب کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، جب آدمی اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ دل کی سختی کو دور کرے گا، دل کی قساوت ختم ہوگی۔ جب دل کی قساوت ختم ہوتی ہے، دل کی سختی خدا کی رحمت کو جگہ نہیں دیتی، اور جب دل کی قساوت دور ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت دل میں جگہ پکڑتی ہے۔ تو جا اپنے یتیموں کا حال پوچھ، ان کے مزاج کو پوچھ، ان کے پاس بیٹھ، ان کو اپنے ساتھ کھانے پر شریک کر۔ ہم یتیموں کے ساتھ اسی نبی کے امتی ہیں، لیکن یتیموں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ یتیم خانوں میں تعاون تو کر دیتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کسی یتیم کو کھلانے کے ہم روادار نہیں ہیں، چاہے وہ اپنا ہی یتیم کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا ہی یتیم کیوں نہ ہو۔ امت کے لاکھوں کروڑوں یتیم بچے آج پتہ نہیں کن کن تنظیموں اور کن کن اداروں کے مرہون منت ہے کہ وہاں وہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ان کے ساتھ کوئی مہربانی کرنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم بنایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں باپ کی جو عظمت، اور پھر اس سے جب آدمی کسی چیز کو کھو دیتا ہے تو کھوئی ہوئی چیز کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کو لے کر یتیموں کی ہمدردی پیدا کی گئی، باپ کی قدر پیدا کی گئی۔ جن کو خدا نے باپ دیے ہیں وہ باپ جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، ان سے پوچھو۔ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے باپوں کی شفقت سے محروم ہو گئے، ان سے پوچھو باپ کیا نعمت ہوتی ہے، باپ کی کیا قدر ہوتی ہے، اور باپ کیا مقام رکھتا ہے، اور باپ کی اللہ نے باپ کے لیے کیا درجے رکھے ہیں، اور باپ کی خدمت سے خدا کیسے ملتا ہے۔ آج باپ کے ساتھ ہمارے سلوک کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو اللہ چاہتے تو حیات دیتے، زندگی دیتے۔ موت حیات صرف خدا کے اختیار کی چیز میں ہے، اور اللہ جس کو چاہیں زندگی دے دیں، جس سے چاہیں زندگی لے لیں، ان پر کسی کی مرضی نہیں چلتی، ان کی مرضی سب پر چلتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لذت سے آشنا کرنا تھا، امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ باپ کھونے والوں کے ساتھ کیا سلوک، اور جن کو باپ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ نبوی درس گاہ کے پڑھنے والوں اور اس سے سبق لینے والوں، تمہاری زندگیوں میں یہ سبق ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپوں کو عزت دی۔ پھر ماں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس رہے۔ ماں بڑی عجیب نعمت ہے اللہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے پیروں کے تلے ہے، ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ میری سب من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار کون ہے اللہ کے رسول؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک۔ پھر انہوں نے یہی سوال کیا ثم ایو، پھر کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا ثم ایو، پھر کون؟ اللہ کے رسول کا امک، تیری ماں۔ تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں یہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو
کھویا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بہت کم تھی. تقریباً 4 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو بھی اللہ رب العزت نے بلا لیا. اللہ نے بلا لیا. یہ اسباب دنیا کے مادی وسائل سب سے بڑی نبوت کے اسباب کو سے ہٹائے جا رہے ہیں. باپ کو ہٹایا گیا, ماں کو ہٹایا گیا, اور پھر ماں کی قدر, جو ماں کو کھو دے اس سے پوچھو ماں کی قدر کیا ہوتی ہے, ماں کیا چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا نام آ جاتا بے چین و بے قرار ہو جاتے. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اپنی ماں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمٹے رہتے, اپنی ماں کو یاد کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں, جہاں اللہ کی طرف سے ان کی والدہ کی روح قبض کرنے کا حکم آتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادا کی کفالت میں دے دیے جاتے ہیں. ماں کو کھو دیا بچپن میں, جہاں ماں کی ضرورت ہوتی ہے. انسان ایک ایسا انسان ہے جس کو ماں کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. جب ماں کے بدن پر جھریاں پڑ جائے, ماں کے ہاتھ کانپنے لگے اور ماں کے قدم لڑکھڑانے لگے, ماں ضعیف و ناتواں ہو جائے, تب بھی انسان کے لیے ماں سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے کہ ماں کے نرم نازک ہاتھ, کمزور ہاتھ اس کے سر پر ہوں, ماں اس کو اپنا بیٹا کہے. آدمی جا کر اپنی ساری عقیدتوں کو ماں کے حضور میں نظر کر دیتا ہے, اور ماں کی توجہ اور اس کی دعاؤں کو وہ یاد کرتا ہے. آدمی ماں سے بڑھ کر اس کے لیے اور کون سی مادی دنیا میں نعمت ہو سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں کی نعمت کو اللہ رب العزت نے واپس لے لیا, اور تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مادی وسائل کو ہٹایا جائے, آپ کے دل میں وہ درد پیدا کیا جائے جس درد کی بنیاد پر انسانوں کی ہدایت کا کام ہو جائے. اللہ کے بھٹکے ہوئے انسان جو 6 صدی عیسوی میں اپنی انتہائی گمراہیوں کی زد میں چلے گئے تھے اور ظلمتوں کی زد میں پھنسے ہوئے تھے, ان کے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. دنیا کے قلی اور بڑے بڑے فلاسفی اس گاڑی کو کھینچنے کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ گاڑی نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ایسے دور میں جب یونان و روما و فارس کے بڑے بڑے دانشور عملی زندگیوں میں فیل ہو چکے تھے, انسانی سماج انارکی کا شکار ہو چکا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک بڑے کام کے لیے بھیجا کہ انسانیت کو جہنم کے گرتے ہوئے دہانوں سے بچانا اور نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سارے مادی وسائل ہٹائے گئے, باپ کو ہٹایا گیا, ماں کو ہٹایا گیا, آپ کو یتیمی کا درد دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یتیم کی قدر پیدا کی گئی, باپ کی توقیر عظمت پیدا کی گئی, ماں کو عزت کا مقام دیا گیا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بلی نے بچے دے دیے, صحابہ کرام بلی کو مارنے کے لیے دوڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, مارو مت, اب وہ ماں ہو گئی, مارو مت, اب وہ ماں ہو گئی. ماں کا کیا مقام ہے میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ ماں کی موت کا منظر تھا اور ماں کی مہر سے محروم ہو جانے کا غم تھا, جس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بھی مارنے سے منع فرما دیا کہ ماں ہو گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی نسبت سے آنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عروج و انقلاب کے زمانے میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانثار صحابہ کی ایک بڑی جمعیت تھی اور آپ کے لیے سرفروشانہ خدمات وہ ہر وقت پیش کیا کرتے تھے, وہ اپنے بچوں کو یتیم کرانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے, اپنے بیویوں کے سہاگ کو اجاڑ دینا ان کے لیے کوئی چندہ مانے نہیں رکھتا تھا. ایسے دور میں جب انہوں نے اپنے باغات کو تج دیا تھا اور انصار مدینہ نے اپنے کاروبار بگاڑ لیے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیسر و کسریٰ سے نگاہیں ملا رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ربیع ابن عامر رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے, جو بہت بڑا کمانڈر ان چیف تھا اور دنیا کے خطے فتح کیے جا رہے تھے, قوموں کو سرنگو کیا جا رہا تھا. اس وقت
حلیمہ سعدیہ آتی ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کی نسبت پر بے چین تڑپ کر سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے جلیل القدر اصحاب موجود ہیں، لیکن اٹھ کر جاتے ہیں، شیمہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور شیمہ سے کہتے ہیں، شیمہ تعارف کراتی ہے، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیمہ کو اپنے پاس بلاتے، چادر اڑاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ کی وہ عزت بخشتے، کیونکہ وہ ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، جس ماں سے دودھ پیا تھا اس ماں کی نسبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ سے اتنی محبت کرتے اور اتنا نوازتے اور ان کی ایسی مدارت کرتے، ساروں کو بھول جاتے کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے درجے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ شیمہ کی بات سنتے۔ کسی نے بتایا کہ آپ کی ماں حلیمہ آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر بے چین ہو کر اٹھے، آپ کی چادر گھسٹ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے، میری ماں حلیمہ آ گئی، میری ماں حلیمہ آ گئی، میری ماں حلیمہ آ گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ماں آواز دیتی ہے، ماں کی طرف دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں، ماں سے بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ماں کو ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، ماں کے ہم پیر دابنے کے لیے تیار نہیں، ماں کی ہم خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں کے پاس ہمارے پاس ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، ہم موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ ماں ہماری توجہ کی منتظر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، آپ بہت بڑے رقبے کے اس وقت زمین کے مالک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی ٹولی آپ کے ساتھ ہر وقت جانثاری اور فدائیت کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ قبیلہ بن بکر ابن سعد کی ایک ضعیف ناتواں عورت آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، میری ماں حلیمہ آ گئی، میری ماں حلیمہ آ گئی۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ لوگوں، ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کی قدر کرو اور اس کی توقیر کرو، اس سے تمہاری دنیا بنے گی، اس سے تمہاری آخرت بنے گی۔ اگر تم نے ماں باپ کی توقیر نہیں کی اور ماں باپ کا احترام نہیں کیا تو تم محروم ہو جاؤ گے اور تمہارے ہاتھوں سے وہ اللہ تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ نعمت چھننے کے بعد واپس نہیں آتی۔ ماں کلگنے میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ سبق سکھایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اسباب سے، مادی اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری خدائی وقف کر دی تھی، جو چاہتے وہ ملتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہیں تو احد پہاڑ کو سونا کر دیا جائے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے مشرق و مغرب کے خزانے دے دیے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوکیت کو ملوکیت پر عبدیت کو ترجیح دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا تھا، بادشاہ بننا چاہتے ہو یا عبد بننا چاہتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عبد بننا چاہتا ہوں، عبد بندہ بننا چاہتا ہوں، خدا نہیں بننا چاہتا، بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا ہوں، عبد بننا چاہتا ہوں، بندہ بننا چاہتا ہوں۔ بندگی، اللہ کی بندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی شان دیکھو۔ میرے بھائیوں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، ورنہ ایسی نمازیں نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جیسی نمازیں ہوں۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ قیامت میں ہم سے کچھ نہیں پوچھے، صرف یہ سوال کر لے، میرے بندو، مجھے تمہاری زندگی میں کوئی چیز نہیں چاہیے، 2 رکعت ایسی نماز دے دو، صرف 2 رکعت ایسی نماز دے دو کہ جب تم نے نیت کی ہو اور تکبیر تحریمہ کہی ہو اور سلام پھیرنے تک تم نے میرے سوا کسی کو کے بارے میں سوچا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آیا ہو، بس ایسی 2 رکعت نماز دے دو۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی کی نمازیں ہم کھنگال لیں گے، ہمارے پاس ایسی 2 رکعت نماز نہیں ملے گی کہ ہم نے اللہ اکبر کہا ہو اور سلام پھیرنے تک ہمارا ذہن صرف اللہ میں رہا ہو
ہو، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا خیال نہ آیا ہو، ایسی ہمارے پاس نماز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان نبوت لے کر آنے والے، اتنے بڑے نبی بن کر آنے والے، امام الانبیاء بن کر آنے والے، رحمت للعالمین بن کر آنے والے، خاتم النبیین بن کر آنے والے، دانا سبل بن کر آنے والے، ساری رحمت لے کر آنے والے، اتنا بڑا دین لے کر آنے والے، اتنی بڑی کتاب لے کر آنے والے، ان کی ابدیت کی شان تو دیکھو، کیا ابدیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ 5 وقت کی نماز جس طرح پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنی نماز کی کیفیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کبھی یہ 12 رکعت نماز ہوتی تھی اور کبھی 8 رکعت نماز ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسی، ہم تو پورے قرآن میں انا آتینا اور قل اللہ کے سوا کوئی سورت جانتے نہیں، ہماری نماز انا آتینا قل اللہ احد ہو گئے تو بس وہ آخری کی 10 صورتیں، اس کے علاوہ ہماری نماز نہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ملنے کے لیے گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ شروع کی، تقریباً 2.5 پاروں کی سورت ہے، 40 رکوع ہے، سب سے بڑی قرآن کی سورہ ہے، تو پڑھنا شروع کی، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، میں سمجھا آپ سلام پھیریں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ آل عمران جو 24 رکوع کی صورت ہے وہ شروع کر دی، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، تقریباً 5 پونے 5 پارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں طویل قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پائے مبارک ورما جاتے تھے۔ امت کا حال یہ ہے کہ یہ طویل قیام جانتی نہیں، انا آتینا قل اللہ سے آگے اس کی گاڑی بڑھتی نہیں، ان کی ہماری نمازیں یہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ایسی ہوتی تھی، پھر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد اشراق تک مسجد میں اپنی جگہ پر بیٹھتے، پھر اشراق کی نماز پڑھتے جو کبھی 2 رکعت اور کبھی 4 رکعت ہوتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھا پونا گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز پڑھتے، پھر وہ کبھی 12 رکعت ہوتی کبھی 4 رکعت ہوتی، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے، وہ 12 رکعت ہوتی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے، وہ 8 رکعت ہوتی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے اور وہ 7 رکعت ہوتی، پھر اس کے بعد اوابین کی نماز پڑھتے اور وہ 6 رکعت ہوتی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے اور وہ 17 رکعت ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نماز پڑھتے تھے۔ امت کتنی پڑھتی؟ فجر کی 2 یا کبھی 4 پڑھ لیتے، ظہر کی 4 پڑھ لیتے، کبھی اوپر پہلے کی سنت موقدہ چھوڑ دیتے، بعد کی سنت موقدہ چھوڑ دیتے، عصر کی سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، 4 پڑھ لیتے، 4 چھوڑ دیتے، مغرب کی 3 پڑھ لیتے، 2 سنت پڑھ لیتے، 2 نفل چھوڑ دیتے، عشاء کی 17 میں سے 4 فرض پڑھ لیتے، 2 نفل سنت پڑھ لیتے، 3 وتر پڑھ لیتے، 9 پڑھ لیتے، باقی رکعت 8 رکعت کو یوں چھوڑ دیتے۔ اس طرح اشراق تہجد تو خوش نصیب انسانوں کی قسمت میں آتی ہے جن کے لیے اللہ نے جنت کے اعلیٰ درجے طے کر رکھے ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز صالحین کا شعار ہے۔ اللہ کے صالح بندے راتوں کو سویا نہیں کرتے، وہ بے قلی و بے قراری میں اور خدا کی محبت میں راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں اور جاگا کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ بے قرار ہو جاتے ہیں خدا کی محبت میں، تڑپ تڑپ کر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سوتی ہے وہ اللہ سے لو لگا کر اللہ سے مانگ
مانگتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور پہلو بدلتے ہوئے، ان کو کوئی کل آرام نہیں پڑتا، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو کوئی کل آرام نہیں پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، پوری رات اسی بے چینی اور بے قراری میں گزر جایا کرتی تھی۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اس بے قراری کے ساتھ گزارتے تھے، یتململ کتململ السلیم، جیسے اجدہ کسی کو ڈس لے اور وہ ڈسا ہوا بے چین و بے قرار ہو جائے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے ساتھ بے قراری کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے صالحین کا شعار تہجد ہے، حوروں کا مہر تہجد کی نماز ہے۔ تہجد دل کو نورانی کرتی ہے، تہجد دل میں نرمی پیدا کرتی ہے، تہجد اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی، امت کے لیے سنت ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، اللہ نے حکم دیا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھو، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے۔ نافلۃ لک کے معنی یہاں اضافی کے ہیں، نفل کے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ امت پر 5 وقت کی ہے، آپ پر 6 وقت کی ہے۔ آپ تہجد کا اہتمام کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے رہے، اور طویل قیام، طویل سجدے، طویل رکوع، طویل اس میں کئی مرتبہ اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ سے گڑ گڑاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، دعا کا اضطراب دیکھا، دعا کی بے قراری دیکھی، بے چینی کا عالم دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، ایسی دعا آپ کرتے ہیں تو آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور اتنی ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ آج بڑی تم خوش ہو، بہت مسرور ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں خوش کیوں نہ ہوں، میرے نصیب جاگ گئے، میرا بھاگ کھل گیا، آپ نے میرے لیے دعا فرما دی اس لیے میں خوش ہوں، آپ نے ایسی دعا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ میں نے تیرے لیے آج دعا کی، میں اپنی امت کے لیے روزانہ اس طرح دعا کرتا ہوں۔ اور امت کا اپنے نبی کے ساتھ وفاداری دیکھو کہ اپنے نبی کو درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتی ہے۔ کون لوگ ہیں اس میں جو روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہوں، جبکہ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 40 فائدے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس درود شریف پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس درود شریف پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو کرنے کے کام ہے امت وہ نہیں کرتی، جو نہیں کرنے کے کام ہے امت وہ کرتی ہے۔ مزاج بگڑ گیا یہ عبادت۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے مانگنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ ہم تو دعا کیسی کرتے ہیں، امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا لیا، امام نے کہا اللہم تو ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، اب بس امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو اللہ سے مانگنا کا آج تک ڈھنگ نہیں آیا۔ دنیا سے مانگنے، دنیا کے سامنے ہاتھ ہم نے ضرور پھیلائے، اللہ کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلائے جاتے، اللہ سے کیسے مانگا جاتا، اس ڈھنگ کو ہم نے کبھی نہیں سیکھا۔ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے اور اللہ سے کیسے لینا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اللہ سے ایسے لیا جاتا ہے، اللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ طویل دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، آپ گھنٹوں اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ کیسی درد انگیز دعائیں ہیں جو آپ کو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ذی الحجہ کی وہ دعا جو آپ نے مزدلفہ میں کی تھی، اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا تخفى علیک شیء من امری وانا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر دعاء من خضت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذلل لك جسمه ورغم
سلم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کیا درد ہے, کیا عبدیت کا اظہار ہے, کیا اللہ اور بندے سے تعلق کا اقرار ہے. کیسی عجیب و غریب دعا ہے. اس کی معنویت پر غور کر لو. نبی اپنے رب سے مخاطب ہیں, اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت والی شان, آپ بیٹھتے بھی تھے تو عبدیت کی شان کے ساتھ. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد, میں کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے, میں کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. غلام اپنے آقا کے سامنے ڈرا سہما ہوا کھاتا ہے, آلتی پالتی مار کر نہیں بیٹھتا, اس کے سامنے وہ اکڑتا نہیں, سینہ پھلا کر نہیں بیٹھتا, بلکہ ڈرتا اور سہمتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انا آکل کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے, غلام کھاتا ہے. ہم ٹیبل کرسی پر کھانے کو شان سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ شان نہیں ہے, یہ لعنت کی علامت ہے. عذر نہیں ہے آپ کو, نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ, کوئی عذر ہے, آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ WW پہلوان ہو چکے ہیں تو آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, کرسی پر بیٹھ جاؤ. آپ کو زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے آپ کی کمر نے جواب دے دیا ہے, من کے کمزور ہو گئے ہیں اور گھٹنے جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں, اس کی بیرنگ گھس گئی ہے اور اس کے من کے خراب ہو چکے ہیں, تو آپ عذر کی بات الگ ہے, ورنہ آپ کرسی پر بیٹھ کر کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھتے تھے, نیچے بیٹھتے تھے, زمین پر بیٹھتے تھے. آج ہمارے ہاں دسترخوان پر بیٹھنا, ہر ایک کے چھوٹے چھوٹے ٹھیکروں میں ہم کھاتے ہیں اور بھکمنگوں فقیروں کی طرح ہمارے دسترخوان ہو گئے. اپنا اپنا لے کر کھاؤ, ذرا ذرا لے کر کھاؤ, اس سے برکت نہیں آتی. ایک بڑے تشت میں سارا کھانا ڈالو, سارے گھر والے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ, سب کے ہاتھ اس کھانے میں پڑے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترزقون بکثرت الایدی, تمہارے ہاتھ جتنے زیادہ ہوں گے تمہارے رزق میں برکت اتنی زیادہ ہوگی. یہ میں اپنی پیالی, اپنی بیوی, میاں بیوی کھا رہے ہیں لیکن اس کی پلیٹ الگ, تیری پلیٹ الگ, یہ کیا ہے؟ یہ سب غیروں کی تقلید ہے, محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اپنی اپنی پلیٹ, اپنا اپنا کانٹا, اپنا اپنا چمچہ, دسترخوان کی جب سے دسترخوان بچھا کر کھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ان آکل کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. ایسے کھانے کی شان پیدا کرو. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھتے تھے اور طویل نماز ہوتی, لوگوں کو پڑھاتے تو بہت مختصر پڑھایا کرتے اور اپنی پڑھتے تو بہت طویل پڑھتے. خوب اللہ سے لو لگاتے, خوب اللہ سے مانگتے. اللہ سے مانگنا, آج میں اس سے پہلے کچھ سال پہلے یہاں بول چکا ہوں کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے وقت نکالیں, آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. 2 منٹ بھی نہیں مانگتے اللہ سے, 2 منٹ میں ہمارے ہاتھ دکھتے ہیں اور ہم اللہ سے مانگتے نہیں. کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. دعا کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے, ایک یہ یقین کہ اللہ سنتے ہیں, دوسرا یہ یقین کہ قبول کرتے ہیں. جس اللہ کو تم بلا رہے ہو, پکار رہے ہو, اس کے تعلق سے تو دعا کرتے, دعا کرے لیکن قبول نہیں. ارے کہاں سے قبول ہوگی؟ تو نے دعا کرنے سے پہلے تیرا یقین کیا تھا کہ میں جس اللہ کو پکار رہا ہوں اور جس اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے, مجیب ہے, قبول کرنے والا ہے. تو یہ یقین کے بغیر دعا مانگے گا تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں کہ ادعونی, مجھ سے کو پکارو, ادعونی استجب لکم, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. انی قریب, انی قریب, اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں, بالکل تمہارے پاس ہوں, سن رہا ہوں باتوں کو, تم میرے پاس ہو, میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پھر اس یقین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے مانگا کرتے تھے. قرآن میں دعاؤں کا بڑا حصہ ہے. سورہ نوح جو قرآن مجید میں ہے 29ویں پارے میں, تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی
طویل دعا. بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ لمبی دعا کہاں سے آئی, لمبی دعا کہاں سے آئی, اور لمبی دعا کے قائل نہیں ہیں. میرے بھائیوں, لمبی دعا حضرت نوح علیہ السلام سے آئی. قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگو, خوب اللہ سے مانگو, گھنٹوں گھنٹوں مانگنے میں. دعا کو اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. سورہ فاتحہ دعا ہے, پھر دعائے معصورہ جو اس میں پڑھی جاتی دعا ہے, دعائے قنوت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے, اور دعائیں بہت کرنے کا حکم ہے. اللہ سے مانگنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے. اللہ سے مانگنے میں فائدہ کیا ہے کہ بندے کی احتیاج معلوم ہوتی ہے, ضرورت مند ہے, اور جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ادھر ادھر نہیں ہاتھ پھیلاتا, یہ سیدھا میرے پاس آتا ہے. جب مالک کو یہ معلوم ہو کہ میرا نوکر, میرا غلام یہ دوسروں کے پاس نہیں جاتا, ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس ہی آتا ہے, اس کا دل بڑھتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو اپنا خاص آدمی ہے, یہ اپنے بغیر کہیں نہیں, تو وہ اس کی ضرورت کو پوری کرتا. دنیا کا مشاہدہ ہے. تو اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پر بے پناہ اور مہربان ہے, جب بندے ان سے مانگنے کا مزاج بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے جب پکارتا ہے. اس لیے اللہ حکم دیتے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ہے ایمان والو اللہ سے استعانت طلب کرو. مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے اے اللہ یہ کام بگڑ گیا, بنانا آپ کا کام ہے, یہ ضرورت پڑ گئی اس کو پورا کرنا آپ کا کام ہے, یہ ضرورت پڑ گئی, فلاں بیمار ہو گیا, بیماری آپ نے دی, شفا آپ کے اختیار میں ہے, شفا آپ دیں گے. آپ جب چاہیں گے تو دوا کام کرے گی, آپ نہیں چاہیں گے تو دوا کام نہیں کرے گی, یہ آپ کے اختیار کی چیز ہے. اللہ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور پھر مایوس بھی مت ہو, بعض مرتبہ دعا کا فوراً ظاہر نہیں ہوتی. اللہ مصلحتوں کو جانتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو بعض مرتبہ تو بندوں کو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, لو لگانا اس در کے سوا کوئی. ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہمارے ہاں جو برادران وطن رہتے ہیں وہ جن مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, روز جاتے ہیں, روز مانگتے ہیں, وہ مایوس نہیں ہوتے اور ان کا دامن نہیں چھوڑتے, روزانہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے مانگتے رہتے ہیں, ان سے لو لگاتے رہتے ہیں. اور ہم اللہ والے کیسے ہیں کہ مانگتے نہیں, اور اگر مانگے بھی تو فوراً مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں, ملا نہیں. بھئی اللہ رب العزت کے در سے ملتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کا یہ اظہار فرمایا, اور عبدیت کی شان نماز کے ذریعے سے. روزے رمضان کے ہم پر فرض رمضان کے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے, 29 یا 30 ہوتے. تو اس میں لوگ کتنے لوگ روزے رکھتے اور کتنے لوگ روزے نہیں رکھتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند کی 13, 14 اور 15 کو روزہ رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن میں 9 دن میں روزہ رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھتے. امت 30 دن میں آل آؤٹ, بس ہو گیا اس کے روزے کا کورس پورا, پھر سال بھر روزوں سے اس کو سروکار نہیں, روزہ امت نہیں رکھتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے, اٹھتے اور بیٹھتے. ہم اللہ کو, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم اللہ کو یاد بھی کرتے تو ٹائم ٹیبل کے ساتھ یاد کرتے. جیسے شہروں میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں, ان سے ملنے کی اوقات 3 سے 4, تو اس طرح ہمارے بھی ذکر کرنے کے ٹائم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے, کوئی لمحہ یاد سے غافل نہیں ہوتا. ذکر کائے کو کہتے ہیں؟ ذکر کے معنی میں غلط فہمی یہ ہو گئی ہے لوگوں کو کہ تسبیح پڑھنے کو لوگ ذکر سمجھتے ہیں.
ذکر ہے اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ. جیسے اب آپ یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بعض شادی شدہ بھی ہوں گے اور بعض غیر شادی شدہ بھی ہوں گے. تو جو شادی شدہ ہے وہ ان کے ذہنوں میں ان کے بیوی بچے سب اس وقت بھی ان کو یاد ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد اس کو کوئی پمفلٹ دیا جائے گا کہ آپ بیوی کو بھول گئے ہیں، یہ پمفلٹ پڑھ لیجئے تو آپ کی بیوی یاد آ جائے گی، یا کوئی حکیم سے نسخہ دیا جائے گا کہ یہ معجون کھا لو تو بیوی اور بچے یاد آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہر وقت 24 گھنٹے آدمی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، کس کو مس نہیں کرتا، ہر ایک وقت یاد کرتا. صرف وہ یاد نہیں کرتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. اس کے لیے یاد دلانا پڑتا. بھائی اللہ کو یاد کرنے کے لیے 2 ٹائم کم از کم یاد کر لو، صبح اور شام یاد کر لو، اتنی تسبیح یاد کر لو. یہ تسبیحات جو خانقاہوں میں اور جماعتوں میں نکال کر تعلیم دی جا رہی اور امت کو سکھایا جا رہا ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے. مقصود ہر وقت اللہ کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. ذکر نمازوں کا، رکعتوں کی تعداد متعین، نمازوں کے اوقات متعین، لیکن ذکر کے نہ وقت متعین نہ اس کی تعداد متعین. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اور ذکر فرض ہے. ذکر کیا ہے؟ فرض ہے. اسلام کے فرائض میں سے ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ کو صبح اور شام ہر وقت یاد کرو. اور صحابہ کرام کے لیے کہا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلو بدلتے ہوئے. ہر وقت اللہ کو یاد کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیں، قضاء حاجت سے نکل رہے تو اللہ کو یاد کر رہے. یاد ہے نا دعائیں سب کو سنڈاس میں جانے کی؟ سنڈاس میں جاتے وقت دعا پڑھا کرو، اس لیے کہ سنڈاس میں اللہ کی وہ مخلوق رہتی ہے جو نقصان پہنچاتی ہے اور انسان کے بدن سے کھیلتی ہے. اس لیے وہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام سے سنڈاس میں جا رہا ہوں. یہ بسم اللہ باہر پڑھنا ہے، دعا باہر پڑھنا ہے. پھر اپنا پیر اندر رکھ کر جانا ہے اور اپنے سطر کو بیٹھنے کی حالت میں کھولنا، کھڑے رہ کر نہیں. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کمرے میں سے کرتا چڈی پر چلے جائیں گے، کرتا اتار لیں گے اور پینٹ پھینک دیں گے اور چلے جائیں گے جیسے وہ کسی دنگل میں اترے ہوئے ہیں، کشتی لڑنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. سطر کا چھپانا فرض ہے اور سطر کو کھولنا حرام ہے. یہ سطر معلوم ہے، ناف سے لے کر، ناف سطر میں شامل ہے، گھٹنے سطر میں شامل ہے. گھٹنوں کے نیچے تک ناف سے لے کر ناف سطر میں شامل ہے. بعض لوگوں کا پیٹ بڑا رہتا تو وہ ناف کے نیچے چلا جاتا، وہ اتنا حصہ کھلا رہے گا، وہ سطر میں نہیں ہے، اس پر کچھ بھی چیز سے ڈھانکنا پڑے گا. تو اب جا رہے ہیں تو وہاں جا کر دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں آپ کی خبیث جنات سے اور خبیث جنیوں سے. خبث والخبائث، خبیث جنات وہاں رہتے ہیں اور خبیث جنیاں وہاں رہتی ہے. اب وہ اپنا کام کرتی، انگلیاں کرتے رہتی، آدمی پریشان رہتا کہ کیا ہو رہا. اور وہاں پتہ نہیں سب سے زیادہ آدمی کا دماغ کہاں چلتا ہے، سنڈاس میں چلتا ہے یا نماز میں چلتا ہے. نماز میں خیالات کہیں بھی منتشر ہوں گے اور سنڈاس میں آدمی کچھ بھی سوچتے بیٹھے رہیں گا. اللہ کہا لیا اس نے یہاں پر. اب اس کا جو ہے نا وہ نیٹ ورک وہاں سب سے زیادہ سنڈاس میں، فل نیٹ ورک کہاں ملتا؟ سنڈاس میں ملتا ہے. آدمی وہاں فل نیٹ ورک ہے، اب بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا، آدھے گھنٹے تک سنڈاس کے باہر نہیں نکلتا، دوسرا والا انتظار ہی کرتا رہے گا. دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سنت طریقے پر قضا. پھر جب نکل رہے تو پڑھو، کیونکہ سنڈاس میں آپ غفلت کی حالت میں اتنی دیر آپ اللہ کو یاد نہیں کر سکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض مرتبہ شیطان شرارت کرتا، وہاں پر اللہ کی یاد کرنے لگاتا تو کہیں قرآن کی آیت یاد آ رہی، تو کہیں ذکر کرنے لگ رہا، تو کہیں آدمی سلام کر رہا ہے، تو کہیں سلام کا جواب دے رہا ہے. تو ایسی بھی حرکتیں شیطان کروا دیتا ہے اور آدمی کرنے لگتا ہے اس کے وسوسے کی وجہ سے. شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر، منہ پکڑ کر، زبان کھینچ کر نہیں کراتا، وہ صرف وسوسہ ڈال دیا، آدمی خود کر رہا ہے لیکن ملامت شیطان کو کرتا ہے. آدمی کرتا خود ہے، ملامت شیطان کو کرتا ہے. تو وہاں سے نکل رہے تو پھر کیا کہو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. معافی. اب یہاں معافی کیوں؟ اے اللہ معاف کر دے،
میں اتنی دیر غفلت میں میرا وقت تو گزر گیا، یا بھولے سے میں نے آپ کا نام لے لیا ناپاک جگہ پر، وہاں نام نہیں لینا چاہیے تھا، یا آپ کی یاد کے بغیر یہ وقت گزر گیا، غفرانک 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 غفرانک، اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اذهب عنی العذاب وعافانی، جس نے مجھ سے میری تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخش دی۔ اگر وہ مٹیریل جو باہر نکلا اندر رہتا تو کیا ہوتا، اس کی کیفیت جن کا نہیں نکلتا ان سے پوچھو، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔